اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات اس لیے اس کو کہا گیا کہ اللہ پاک نے انسان کو اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کرنے کی صلاحیت دی۔ اللہ پاک نے انسان کو نیکی اور بدی میں فرق محسوس کرنے کی صلاحیت دی۔ اللہ پاک نے انسان کو اتنی سوچ سمجھ عطا کی کہ وہ حق گوئی اور جھوٹ میں واضح فرق کر سکتا ہے، اور یہ اختیار بھی دیا کہ یہ تم پہ ڈیپینڈڈ ہے، یہ تمہیں اختیار ہے کہ تم چاہو تو اچھائی کے راستے پہ چل پڑو، تم چاہو تو برائی کے راستے پہ چل پڑو۔ ہوتا اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن ارادہ جو ہے وہ انسان کے دل سے جب ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جو شخص اچھائی کے راستے پہ ہوتا ہے، سچائی کے راستے پہ ہوتا ہے، حق کے راستے پہ ہوتا ہے، اس کے راستے میں بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ سچائی کے راستے کو نہیں چھوڑتا، اگر وہ اپنے حق گوئی کہنا نہیں چھوڑتا، اپنے اصول، اپنے قوانین کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ پاک ایک نہ ایک دن اس کو کامیابی کی نوید ضرور دکھاتے ہیں، کامیابی کی خبر اس تک ضرور پہنچتی ہے، وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر ایک انسان کا راستہ برائی کی طرف جا رہا ہے، ناکامی کی طرف جا رہا ہے، چاہے وہ راستہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ کامیابی کی طرف نہیں پہنچ سکتا، وہ ناکامی کی طرف ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک انسان کامیابی کی طرف جا رہا ہے اور اس کی جو منزل ہے وہ اچھائی کی ہے، اس کی منزل جو ہے وہ کامیابی کی ہے، چاہے وہ جتنی دور ہے منزل، چاہے جتنے دور اس کے راستے ہیں، چاہے جتنی مرضی رکاوٹیں اس کے راستے میں ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ایک نہ ایک دن اس کو ضرور کامیاب کر کے دکھاتے ہیں۔ اور برائی کا راستہ چاہے کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی اس میں سپورٹس کیوں نہ آپ کو ملیں، آپ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ پاک سرخروئی نہیں عطا کر سکتے۔ کہتے ہیں نا جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، ہر حق بات کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کافی ساری رکاوٹیں ہوں گی، کافی ساری پریشانیاں ہوں گی، کافی ساری مخالفتیں ہوں گی، لیکن جو صحابہ اکرام کے راستے پہ چلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب ضرور ہوگا، چاہے اس کے راستے میں جتنی مرضی مخالفتیں ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حضرت حارث بن مالک کا واقعہ سناتے ہیں، تو میری کوشش ہو کہ ورڈ ٹو ورڈ جس طرح کتاب میں لکھا ہے اس طرح میں آپ کو بتاؤں۔ ایمان افروز واقعہ ہے، اس کی طرف توجہ رکھیے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا اپنا سر اٹھاؤ۔ انہوں نے سر اٹھا کر کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ اتنی محبت تھی صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارث بن مالک، تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے پکا سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حق بات کی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جو تم کہہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت حارث نے عرض کیا میں نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا لیا ہے، دن کو میں پیاسا بھوکا رہتا ہوں، یعنی دن کو میں روزہ رکھتا ہوں اور رات کو میں جاگتا ہوں، اور مجھے معلوم ہوتا ہے جیسے میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں اور جنت والوں کو جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور جہنم والوں کو ایک دوسرے پر بھونکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو نورانی بنا دیا ہے اور تم نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا ہے، لہٰذا تم اس ایمانی کیفیت پہ پکے رہو۔ ایک اور روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے حقیقت کو دیکھ لیا ہے، اب اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے دل میں اللہ نے ایمان کو روشن کیا ہے۔ حضرت حارث بن مالک کے بارے میں فرمایا کہ اس بندے کے دل میں اللہ نے ایمان کو روشن کر لیا ہے۔ جب ایمان روشن ہوتا ہے تو پھر اس کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب انسان
کے دل میں ایمان روشن ہوتا ہے اس کو اچھائی اور برائی میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے. اور جو لوگ برائی کے راستے پہ ہوتے بھی ہیں ان کو بتایا جائے کہ آپ برائی کے راستے پہ ہو تو وہ اس بندے کو جو ان کو بتا رہا ہے کہ تم برائی کے راستے پہ اس کے گلے پڑ جاتے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان روشن ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم برائی کے راستے پہ. لیکن جن کے ایمان روشن ہوتا ہے ان کو اگر آپ بتائیں گے کہ آپ برائی کے راستے پہ تو وہ فوراً اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اچھے لوگوں کا بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے جن کا ایمان روشن ہو. لیکن جن کا ایمان ہی جو ہے وہ روشن نہ ہو ان کو آپ جتنا مرضی سمجھائیں گے تو وہ سمن بکمن ہم فہم لا یرجعون کی بات ہے کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے، ان کو تو کوئی آنکھیں ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں دیکھتے، کان ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں سنتے، زبان ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح کی بات حق بات نہیں کہہ سکتے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے دل میں اللہ نے ایمان کو روشن کیا ہے. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے اللہ سے شہادت کی دعا فرما دیں. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی. چنانچہ ایک دن اعلان ہوا کہ اے اللہ کے مجاہدو اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ. اس پر یہی سب سے پہلے یعنی حضرت انس بن مالک سب سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور سب سے پہلے انہی کی شہادت ہوئی. تو اللہ پاک کے راستے میں جو نکلتے ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کو شہادت کی موت نوازتے ہیں. یعنی شہیدوں کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آیا ہے نا کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے ہاں سبز پرندوں کی شکل میں رزق حاصل کرتے ہیں، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا علم نہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں. تو بھائیو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کو روشن کرے. اگر ہمیں کوئی برائی سے روکتا ہے، ہمارے عیب کوئی ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں بجائے اس کو آگے سے برا بھلا کہنے کے ہمیں ان برے اعمال کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان برے اعمالوں کو ہم نے ترک کرنا ہے اور نیکی والے اعمالوں کو اڈاپٹ کرنا ہے، نیکی والے اعمالوں کو اختیار کرنا ہے تاکہ ہم کامیابی کی طرف گامزن ہوں.